خاص طور پر ان لوگوں کا جبکہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، وہ نماز پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، تو ان کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ یاسین پڑھ لی، فلاں سورت پڑھ لی، صدقہ دے دیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اب اللہ پاک ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما دیں گے۔ وہ اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت الہام اور القاء کہلاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور جن لوگوں کا ہی نہیں ہوتا وہ وبا کا، وہ دیکھیں نہیں جو وبا پھیلی لوگوں میں ویسے ہی خوف پھیلا ہوا، یار کیا ہو جائے گا، یار اسپتالوں میں تو بیڈ ہی نہیں ہے، یار آکسیجن ختم ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے، خوف ہو رہا۔ میں نے کہا بھائی ہونے دے، نہ بیڈ ہو نہ آکسیجن، پہلے کون سے ہمارے لیے انہوں نے بیڈ لگائے ہوئے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی ٹیکس لگا لگا کے ہماری آکسیجن کہ ہمارا خون بھی ختم کر رہا ہے۔ ان کے بیڈوں کا، ان کے آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے لیے اللہ کے لگائے ہوئے بیڈ اور اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کافی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آپ پہ تکلیف آئے گی، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی مدد بارش کے قطروں کی طرح اترتی ہوئی آپ کے گھر میں آپ کو نظر آئی۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر میں اپنی زندگی کے وہ واقعات آپ کو سناؤں کہ کن حالات میں اللہ کی کیا کیا مدد آئی تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی مدد آتی ہے انسان کے ساتھ، اور بس یہ کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور باقی رہا اگر کسی کا انتقال ہونا ہے تو یہ بات بھی ایک یقینی ہے کہ ہماری موت کا وقت، موت کے اسباب ہماری زندگی سے پہلے طے ہو چکے ہیں۔ کسی نے طبی موت مرنا ہے، کس نے کس بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا ہے، کس نے کس وبا کا شکار ہو کے مرنا ہے، کس نے کسی حادثے کا شکار ہو کر مرنا ہے، یہ ہوگا۔ اب یہ جو لاہور کے اندر آپ کی پولیس نے جو آپ سے تنخواہ آپ کی رکھوالی کی لیتی ہے، انہوں نے اسٹیڈ فائر کر کے جو لوگوں کو مار دیا، وہ کسی کرونا کے شکار ہوئے؟ 20 لوگ پولیس کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے، وہ کون سے کرونا کے شکار ہوئے؟ جو چیز آپ روک سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں، صرف آپ کی زبان کے 2 الفاظ روک سکتی، وہ تو آپ روک نہیں رہے، اور جو آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے اس پہ بلا وجہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی باتیں کہ جنہوں نے آج تک، ان کی عمریں دیکھو، ان کی پاؤں قبروں میں لٹک گئے، انہوں نے آج تک قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو اپنی رہنمائی نہیں بنایا، تو ہم ان کو کیسے اپنا رہنما مان لیں؟ یہ ہمارے رہنما نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو، آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے۔ مسلمان ملکوں کی اکثریت، اللہ ماشاءاللہ الگ اچھے لوگ ہیں، اچھوں کی کوئی نفی نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے زرخرید غلام ہیں، اور انہی کا ایجنڈا لے کر مسلمان ملکوں پہ، مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات میں نے یہاں سے کہی کہ اللہ کی طرف سے خیال دل میں آتا ہے، اس کو القاء اور الہام کہا جاتا ہے۔ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہاں وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، تو عورت کوئی نبی نہیں بنی آج تک۔ یہ وحی بمعنی الہام اور القاء کے، جو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ بیوی گھبراؤ مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیا کریں، جو آپ کے بس میں ہیں آپ وہ کریں۔ ان ارضعی، آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ اس نے کہا کہ دودھ ہے ہی نہیں، خوف کی وجہ سے ماں خوف میں مبتلا ہو، اور اتنا خوف کہ بچے کی جان لینے کا خوف ہے، تو دودھ کہاں سے آئے؟ دودھ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دودھ نہیں ہے تو پھر کیا؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر آپ بچے کو ایسا کریں کہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اب دریائے نیل میں ڈال دیں، دریائے نیل میں تو دریا کی موجیں ہی بچے کو ہلاک کر دے گی، مار دے گی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ دریا میں ڈالنے کا طریقہ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل سے بتایا کہ اس کے لیے ایک صندوق بنائے، اس طرح دریا میں نہ ڈالیں، ایک صندوق بنائے اور صندوق کے اندر بچے کو رکھیں اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں۔ تو اب صندوق کہاں سے لائیں؟ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ جو تمہارے یہاں علاقے میں جو صندوق بناتا ہے اس کو بلائیں اور اس سے بات کریں، صندوق بنوا لیں۔ انہوں نے بچی کو بھیجا، اس کو بلوایا اور اس کو کہا کہ جی ہمیں ایک صندوق چاہیے۔ اس نے کہا کس طرح کا؟ اس نے کہا کہ جی وہ ہم نے اس کو جو ہے نا دریا میں ڈالا۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ کشتی بنا کے دوں آپ کو۔ دریا میں تو کشتی چلی، صندوق کو کون دریا میں ڈالتا؟ کشتی بنا کر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کشتی نہیں چاہیے، صندوق چاہیے۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی نمونہ دریا میں ڈال، صندوق میں لوگ کپڑے رکھتے ہیں، کوئی سامان رکھتے ہیں، دریا میں ڈالنے کے لیے کوئی صندوق، اس کا کوئی سیمپل دو میرے کو، کس طرح کا بناؤں؟ تو خاموش ہو گئے۔ اور اس کے ذہن میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ اس کے 1300 سوال کر رہا ہے، اس کے جواب کہاں سے لاؤں میں؟ تو اس نے زیر لب گھبراتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بچہ کو ڈالنا ہے۔ بس یہ بات سننی تھی کہ اس نے کہا کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا ہمارا بچہ نا، ٹھیک ہے بولو بنا کے۔ وہ وہاں سے سیدھا فرعون کے دربار چلا گیا کہ انعام لینے کے لیے، کہ فرعون کو خبر کروں کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہے اور تمہاری پولیس کو اطلاع نہیں ہے، تاکہ اس بچے کو میری اطلاع پہ جب ذبح کیا جائے گا تو مجھے خاص قسم کا انعام بھی مل جائے گا۔ جب یہ گیا درباریوں کو کہا کہ جی میں نے فرعون کو ایک بچے کے بارے میں اطلاع دینی ہے تو مجھے اندر چھوڑا جائے۔ اب یہ خبر ان کے لیے بڑی اہم خبر تھی، انہوں نے فوراً اس کو اندر بھیجا۔ جب یہ اندر گیا بس کچھ بولنا چاہتا تھا، زبان اس کی رک گئی، زبان رک گئی۔ اب اشارہ کرنا چاہا تو ہاتھ شل ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر تو انہوں نے انتظار کیا، درباریوں نے کہا اس کو باہر نکالو۔ باہر نکلا، جیسے ہی گیٹ پہ پہنچا زبان بھی بولنا شروع ہو گئی، ہاتھ بھی صحیح ہو گئے۔ پھر اس نے اجازت مانگی، پھر جب اندر گیا، پھر وہاں جب بولنا چاہا زبان پھر رک گئی، اشارہ کرنا چاہتا تھا ہاتھ شل ہو جاتے تھے، پھر باہر۔ جب تیسری مرتبہ اجازت پر اس کی یہ چیزیں سامنے آئی تو فرعون نے کہا ذرا اس کی تو خدمت کرو اچھی طرح۔ اس کی جو لگائی صحیح سے چھترول کھانے کے بعد جب باہر نکلا، اب سیدھا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر، کہنے لگا جی میں ابھی صندوق بنا کے لاتا ہوں، آپ لوگوں کو گیا اور صندوق لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا خدمت کریں؟ کہا جی خدمت تو پہلے بہت ہو گئی، خدمت تو بہت ہو گئی، بس یہ صندوق تم لے لو، میری جان چھوڑو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق لیا اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، اور اب گھبرا بھی رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، گھبراؤ۔ دریا کی موجیں، دریا نیل کی موجیں ماں کے آغوش سے زیادہ اس کی حفاظت کرے گی، لیکن یہاں حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو پھر دریا کی موجیں بھی مسخر ہو جاتی ہیں، جنگل کے درندے بھی مسخر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گھبراؤ نہیں۔ لیکن اب یہ تھا کہ میرا بچہ گیا میرے ہاتھ سے تو، لیکن اللہ نے اس وقت ان کے دل میں یہ بات ڈالی اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، اس بچے کو دوبارہ ہم تھوڑی دیر میں تمہاری گود میں لائیں گے، تمہارا دودھ اس کو پلوائیں گے، اور دودھ پلانے کی تمہیں اجرت بھی دلوائیں گے۔ دودھ ماں کا پیے گا اور اپنے گھر میں پیے گا، اور تنخواہ بھی ملے گی، اب مفت میں بھی نہیں پلوائیں گے اب۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور جب یہ آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بچپن اور اس کی جوانی بڑی محفوظ ہوگی، اور ہم اس کو اس عمر تک پہنچائیں گے کہ جس عمر میں پھر ہم جس کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں تو اس عمر تک یہ پہنچے گا، اور آپ کے بچے کے سر پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے گا۔ بہرحال
یہ صندوق ڈالا گیا، لیکن ماں تھی پھر بھی اللہ کی طرف سے اتنی تسلیوں کا خیال جو دل میں بار بار آ رہا تھا اور تکوینی کام ہو رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بچی سے وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ، کہا کہ بیٹی اس کو ڈال تو دو دریا میں، لیکن ذرا جب تک تمہیں یہ صندوق نظر آئے تو دیکھتے رہنا کہ یہ صندوق کا بنتا کیا ہے۔ ماں تھی نا، ماں کا تو ماں کی ممتا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی بھی جہاں مثال دی تو ماں کی محبت کے ساتھ دی۔ وقالت لاختی قصیہ فبصرت بہ عن جنب، آنکھ کے کناروں سے دیکھنا، وہم لا یشعرون، کہیں فرعون کے کارندہ تمہیں دیکھ نہ لیں اور وہ کہیں تمہاری ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہو اور یہ رات فاش نہ ہو جائے۔ وحرمنا علیہ المراضع، پھر بہرحال قرآن نے اس کو مختصر کیا کہ وہ دریائے نیل میں انہوں نے ڈالا اور بہن ساتھ ہی چلتے ہوئے دریائے نیل سے ایک شگاف تھا جو فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا، یہ صندوق اسی شگاف کی طرف چل پڑا۔ فرعون باہر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے تو اس کو پکڑنا چاہا، تو تفسیر میں آتا ہے کہ ان میں سے کوئی پکڑ نہیں سکا، وہ ہاتھ بڑھاتے تھے صندوق آگے چلا جاتا، جو ان کے پاس جو وسائل تھے اس وقت چھوٹی موٹی کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں بیٹھ کر صندوق آگے نکل جاتا تھا۔ تو حضرت آسیہ آگے آئیں جو فرعون کی بیوی تھی، بعد میں حضرت موسیٰ السلام پر ایمان لائی، قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے، وہ جب آگے آئیں اور انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو صندوق خود ان کی طرف آ گیا۔ صندوق آیا، جب اس کو کھولا تو اس کے اندر بچہ تھا، تو فرعون نے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری پوری سلطنت اور میری حکومت تباہ ہوگی۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ بچہ ہو، مجھے تو بڑا معصوم بچہ لگتا ہے اور ہماری بھی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ لیکن فرعون نے یہ بات نہیں کی، فرعون نے کہا کہ اچھا تمہیں معصوم لگتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم سنبھال لو۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اگر فرعون بھی اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس سے اللہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے گا، تو اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سے جملوں کا زبان سے نکلنا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان اپنی طرف سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکال سکتا، انسان اللہ کے مقرر کردہ ہدف کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر وہی ہوا جو قرآن کے وحرمنا علیہ المراضع، جب ان کو حضرت موسیٰ کو فرعون نے فیصلہ کر لیا حضرت آسیہ کے کہنے پر کہ ہم اپنے گھر میں اس کو پالتے ہیں، تو اب ظاہر ہے نہ تو حضرت آسیہ کی اولاد تھی کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے، فرعون کے دربار میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی، تو ندا کی گئی، اعلان کیا گیا، دودھ پلانے والی عورتیں آئی، حضرت موسیٰ جس بھی خاتون کی گود میں دیتے وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ تماشا دیکھ رہی تھی، کھڑی تھی، انہوں نے آگے سے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کسی ایسی خاتون کے بارے میں جو آئے اور اس بچے کو دودھ دے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اگر تمہیں پتہ ہے، کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں ابھی لے کر آتا۔ تو وہ سیدھی گئی اپنی والدہ کے پاس اور اپنی والدہ کو لے کر آئی، انہوں نے جیسے ہی اپنے گود میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہم نے کتنا وقت لگا، صرف میرا خیال زیادہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا، اس اسٹاپ سے گھڑیاں تو نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے حضرت موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقرّ عینھا، تاکہ وہ اپنے بچے کو واپس اپنی آغوش میں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، اور گھبرائے نہیں، ولتعلم، اور ان کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، جس سے اللہ اپنا وعدہ کر لے اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ شیطان کے فریب میں، نفس امارہ کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا۔ یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ یقین کی کیفیت عطا فرمائے کہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عطا فرمائی، اور اسی طرح اللہ ہماری بھی مدد فرمائے جیسے اللہ نے ماضی میں اپنے نیک لوگوں کی مدد فرمائی ہے، اور اللہ ہمیں اس وبا سے اور قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔